العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول کریم اما بعد. عزیز طلبہ کرام، ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم نے بات ہوئی تھی سبق پڑھاتے ہوئے کہ ہم عامل کی دو قسمیں ہیں، عوامل لفظیہ، عوامل معنویہ. عوامل لفظیہ لفظوں میں نظر آئیں گے اور وہ اس کی قسم یہ ہوگی کہ وہ حروف کے عمل کریں گے، کچھ اسم عمل کریں گے، کچھ افعال عمل کریں گے، جس کو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اب ہم عوامل معنوی جو ہم پڑھ چکے ہیں آج سے تذکرہ کرتے ہوئے نکلتے ہیں، بڑھتے ہیں. عوامل معنوی وہ عامل ہے جو ظاہری طور پر لفظوں میں موجود نہیں ہوتا ہے. اس کی دو قسمیں ہیں، مطلب دو جگہ پر آتا ہے. ایک تو ابتدا جو مبتدا سے پہلے ہوتی ہے، اور ایک فعل مضارع کا عامل ناصب اور جازم سے خالی ہونا. یعنی عامل ناصب نظر آتے ہیں، عامل جازم نظر آتے ہیں، لیکن کوئی فعل مضارع ایسا ہو جو اس کے اوپر کوئی عامل رافع ناصب نہ ہو، عامل ناصب جازم نہ ہو، تو اپنے آپ اس کو رفع ملتا ہے. تو فعل مضارع کا عامل ناصب و جازم سے خالی ہونا یہ عامل معنوی ہے. اسی طرح مبتدا جو ہوتا ہے اس سے پہلے کوئی عامل نہیں ہوتا، اور ابتدا جو ہے یہ مبتدا کو رفع دیتی ہے. عامل معنوی وہ ہے جو ظاہر لفظوں میں موجود نہ ہو، جس سے ابتدا اسم کا عامل لفظی سے خالی ہونا مبتدا کو رفع دیتا ہے. جیسے زید قائمون، اس میں زید مبتدا ہے جو ابتدا سے مرفوع ہے، اور قائمون خبر بھی ابتدا سے مرفوع ہے. گویا دونوں مبتدا خبر میں ابتدا ہی عامل ہے اور نظر نہیں آ رہے ہیں، اسی لیے عامل معنوی ہے. نمبر دو، فعل مضارع کا عامل ناصب اور جازم سے خالی ہونا فعل مضارع کو رفع دیتا ہے. جیسے یضرب زید، یہاں یضرب مرفوع ہے کیونکہ عامل ناصب اور جازم سے خالی ہے. اس کے بعد کچھ حروف ایسے بچ جاتے ہیں جو عمل نہیں کرتے، ان کو حروف غیر عاملہ کہتے ہیں، اور یہ 16 طرح کے ہیں. حروف غیر عاملہ کی 16 قسمیں ہیں. حروف تنبیہ جسے الا، اما، ہا، یہ سامنے والے کو متوجہ کرنے کے لیے آتے ہیں. عمل لفظی طور پر نہیں کرتے لیکن یہ آتے ہیں، اور ان کے حروف تنبیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے حاذا میں ہا کا استعمال ہوتا ہے، اس میں اشارہ میں لگتا ہے، یہ سامنے والے کو متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کی مثالیں آپ انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. نمبر دو پہ حروف تفسیر ہے. حروف تفسیر وہ ہے جو گزشتہ بات کی پوشیدگی دور کرنے کے لیے آتا ہے، اور وہ ای اور ان ہے. جیسے ہم استعمال کرتے ہیں جب عربی زبان چلتی ہے، جیسے جاءنی زید، زید میرے پاس آیا. کون زید؟ ای ابو کا، یعنی تمہارے ابا. اسی طرح قرآن کریم کی مثال ونادیناہ، اور ہم نے ان کو پکارا. تو پکارا کس طرح؟ تو این یا ابراہیم، یعنی اے ابراہیم کہا. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ای اور ان یہاں پر جو استعمال ہوا ہے یہ حروف تفسیر ہیں، یعنی پہلے بات کی وضاحت کر رہے ہیں. نمبر 3 پہ حروف ایجاب ہیں. حروف ایجاب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پہلی بات کی تصدیق کرتے ہیں، خواہ و بات نفی میں ہو یا اس بات میں. جیسے کوئی کہے حل جاء زید، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا نعم. ہاں، ما جاء زید، زید نہیں آیا یا زید آیا. ما جاء زید پوچھا تھا تو جواب میں نام کہا. یہ نام، بلا، اجلا، ای، جیرا، انا یہ استعمال کے لیے آتے ہیں. اب اس کے اندر جو بلا ہے یہ منفی کے اس بات کے لیے آتا ہے. کسی نے نفی کر کے سوال پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، تو کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. ای نام کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ استفہام کے بعد قسم کے ساتھ ہی آتا ہے. جیسے اقام زیدن، جیسے ای واللہ، تو ای جب آئے گا تو قسم کا اضافہ ساتھ میں کیا جائے گا، جیسے ای واللہ. اجلا، جیرا بھی مثل نام کے ہیں لیکن اس کے ساتھ قسم کا ہونا ضروری نہیں ہے. انا بھی اپنا استعمال کرتا ہے، کبھی کبھی ہاں اور نام بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. 4 نمبر پہ حروف مصدریہ ہیں. ما، ان اور انا یہ آتے ہیں اور مصدر کے معنی میں فعل کو کر دیتے ہیں، لفظی طور پر کوئی عمل نہیں کرتے ہیں. ذاقت علیہم الارض بما رحبت، تو یہ رحبتن کو برحبن، رحبن کے معنی میں کر دیا. اعجبنی ان ضربتا، ای ضربکا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان کا استعمال ہے، مصدر کے معنی میں کر دیا ہے. اور انا جو ہے یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، اور داخل ہونے کے بعد اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، اسی لیے اس کو مصدر کا ترجمہ کرتے ہیں. بلغنی ان زیدن نائم،
کہ مجھے زید کے سونے کی خبر معلوم ہوئی. اب یہاں پہ انا کی وجہ سے ترجمہ ہو رہا ہے کہ زید سو رہا ہے نہیں بلکہ زید کے سونے کی خبر مجھے معلوم ہوئی. نمبر 5 پہ ہے حروف تحزیز. حروف تحزیز کا مطلب ہوتا ہے ابھارنے کے. تو عربی زبان میں 4 الفاظ ایسے ہیں جو ابھارنے کے لیے آتے ہیں: الا، حلا، لوما اور لولا. اب یہ اپنے اپنے اعتبار سے معنی کا ترجمہ کرتے ہیں اور فرق کرتے ہیں، ابھارتے ہیں. حلا صلیت الاسرا، کیا تو نے عصر نہیں پڑھی. اسی طرح نمبر 6 پہ ہے حرف توقع. حرف توقع قد ہے جو امید بتلاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ تحقیق کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دیگر معنوں میں بھی استعمال، تقلیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے قد افلح المؤمنون، یہاں پر یہ بے شک کے معنی میں ہے. قد یجیء زید، زید کبھی کبھی آتا ہے. قد نرى تقلبا، کئی بار دیکھا ہم نے. تو اس طرح کے لیے بھی قد کا استعمال ہوتا ہے، لفظی طور پر کوئی عمل نہیں کرتے. 7 نمبر پہ حروف استفہام ہے اور وہ 2 ہیں: حمزہ اور حل. حمزہ استفہام وہ حرف ہے جو مشکوک چیز کے لیے آتے ہیں. پھر اسی طرح حرف ردا ہے. حرف ردا ما قبل کی چیز کو ختم کرنے کے لیے، بالکل رد کرنے کے لیے آتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو آتی ہیں اور عمل نہیں کرتی، جیسے حروف زیادت ہیں جو زیادہ ہوتے ہیں، حروف عطف ہیں جو 10 ہیں، واو فا ثم حتی اما او ام لا بل لیکن. تو یہ بھی ایسے الفاظ ہیں جو عمل نہیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ لو ہے اور لولا ہے. تو یہ لو جو آتا ہے یہ دوسرے جملے کی نفی کو ظاہر کرتا ہے پہلے جملے کے نفی کے سبب. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، کہ اگر زمین و آسمان میں کئی خدا اللہ کے سوا ہوتے تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ خدا نہیں ہے اس لیے تباہ نہیں ہوا، تو دوسرے جملے کی نفی کو ظاہر کرتا ہے پہلے جملے کے نہ ہونے کے سبب سے. اور لولا جو ہے اس میں لا کا اضافہ ہے، تو یہاں پر یہ دوسری بات کی نفی کرتا ہے پہلے بات کے ہونے کے سبب سے، کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، لیکن علی تھے اس لیے حضرت عمر ہلاک نہ ہوئے. یہ بہت ہی مشہور مقولہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور جب وہ استعمال کرتے تھے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مشورہ دیتے اور کسی بات کو کہتے تو وہ اسی طرح اس کو ذکر کرتے کہ لولا علی لہلک عمر. تو یہ تھے ہمارے حروف عاملہ غیر عاملہ، اور یہ تھی ہمارے سبق، ہماری کتاب قواعد النحو کا آخری سبق. اور جو طلبہ اس کو سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو وہ اس سبق کو دوبارہ سنیں، 12 سنیں، اور ہو سکے تو اس کتاب کا PDF منگا لیں. جامعہ کی ویب سائٹ پر اس کی لنک آپ کو مل جائے گی. آپ PDF کھول سکتے ہیں اور اس کو جامعہ لائبریری، ڈیجیٹل لائبریری کے نام سے ہے، آپ اس کو کتاب مل سکتی ہے، آپ اس کتاب کو وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. اور جو بھی سبق سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کیا چیز سمجھ میں آئی نہیں آئی اس کو بیان کر سکتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے سبق سمجھ میں آئے ہوں گے اور اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا. دعا کریں اللہ ہماری ان محنتوں کو قبول فرمائے اور آخرت کا ذریعہ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.